صلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صلوات واجب الاحترام مومنین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو موقوف کیا ہے علم پر۔ کچھ چیزیں جو فطرت انسانیہ میں شامل ہیں، وہ فطرت ان میں سے ایک چیز علم ہے، جو اللہ نے جس کا طلب کرنا، جس کی جستجو کرنا، جس کو اپنے لیے مایہ افتخار بنانا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ بزرگان تشریف فرما ہیں، میں بات کی وضاحت بچوں کے لیے کرتا ہوں تاکہ بات ان تک پہنچے۔ بزرگان گرامی، فطرت یہ ہے کہ جس نوع کا گزارا اس چیز کے بغیر ممکن نہ ہو، وہ فطرت ہے۔ اب ہر نوع کی الگ فطرت ہوگی، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ سانس لیے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، کھانا کھائے بغیر انسان کی حیات نہیں ہے، پانی پیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، تنہا غاروں میں انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لہذا کھانا کھانا، پانی پینا، اجتماعی معاشرت میں رہنا، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں۔ لہذا ان کا تعلق کسی ایک علاقے سے نہیں، کسی خاص ثقافت سے نہیں، کسی خاص تہذیب سے نہیں، کسی خاص تمدن سے نہیں۔ انسان کسی بھی علاقے کا ہو، اس کو یہ چاہیے، کوئی سی زبان بولتا ہو، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان نظریہ فکر رکھتا ہو،
انسان کو یہ چاہیے، ہاں اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کر کے انسان، ممکن ہے کہ لباس ہر انسان پہنے گا، لیکن ممکن ہے کہ ہر علاقے کی ثقافت کے مطابق لباس کا ڈھنگ جو ہے وہ الگ ہو، لیکن بہرحال لباس تو پہنے گا۔ یہ جو چیز ہر رنگ و نسل و تہذیب و تمدن اور ہر دور و تاریخ کے انسان کے اندر یکساں طور پہ موجود ہے، اسے فطرت انسانیہ کہتے ہیں۔ یہ فطرت انسانیہ، اور اس میں سے ایک فطرت ہے جستجو علم۔ علم کو حاصل کرنا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ کوئی انسان، اور اس فطرت کی طرف اشارہ ظاہر ہے، کوئی جاہل تو نہیں نہ کر سکتا، وہی کریں گے جنہیں اللہ نے علم کا مصدر بنا کے بھیجا ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات ہر بندہ پڑھے علی کی ذات مقدس پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی اہمیت کا اس سے زیادہ اندازہ کسی اور چیز سے کیا لگایا جائے گا کہ ایک جاہل کو بھی عالم کہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ تعبیر یقیناً علی ہیں جو بول سکتے ہیں، ورنہ کسی کی اوقات ہی کیا ہے اس طرح کا جملہ بول کے دکھائے۔ سرکار نے فرمایا علم کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک جاہل، اسے بھی کہو نا آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، جاننے والے ہیں، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک جاہل کو بھی جاہل کہو تو اسے برا لگتا ہے۔ بندہ جاہل ہے، آپ بولیں یار تو بڑا جاہل ہے، تو اسے کھلتا ہے، برا لگتا ہے۔ نہیں، جاہل کو بھی آپ جاہل نہیں کہتے، جاہل کو بھی آپ ہزاروں تعبیروں میں لپیٹ کے، چونکہ آپ نے مدرسے میں پڑھا نہیں ہے نا، چونکہ آپ یونیورسٹی میں گئے نہیں نا، چونکہ آپ نے میڈیکل پڑھا نہیں، اس لیے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ تو بزرگان گرامی، یہ اتنا لمبا چکر کاٹ کے آپ نے بات کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ شارٹ کٹ تکلیف دیتا ہے۔ آپ کہیے آپ جاہل ہیں تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، تکلیف ہوگی، برا لگے گا، لہذا نہیں کہہ سکتے آپ جاہل ہیں، بولنا پڑے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جاہل نہیں کہہ سکتے۔ تو بزرگان گرامی، کیوں ایک جاہل کو بھی جہالت بری لگتی ہے اور علم کی نسبت پانا اسے اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ فطرت انسانی میں شامل ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، پھر کچھ نہ کچھ سننا شروع کیا، کچھ نہ کچھ بولنا شروع کیا، کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کیا، کچھ نہ کچھ کرنا شروع کیا، پھر ایک حد تک اسے معلومات کا ذخیرہ مل گیا، پھر اس نے عقل اور فکر کے زینے چڑھنا شروع کر دیے اور بہت سی معلومات سے مجہولات کو کشف کرنا شروع کیا اور اس کے علمی وزن میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک حد کو پہنچا تو پھر اسے باقاعدہ طور پر کسی انسٹیٹیوٹ کی، کسی ادارے کی ضرورت پڑ گئی کہ اب عام جرنل سنی سنائی دیکھی دکھائی نہیں، بلکہ اب اسے ایسی معلومات چاہیے جو استدلالی ہوں، جو استدلالی ہوں، جن پہ دلیل قائم ہو، جو پروف شدہ ہوں، جو یونیورسل ہوں، اور تاکہ اس کی معلومات ایک پورے عالمی ذائچے کے ایک خط میں منظم ہو جائے اور یہ پڑھے لکھوں میں شمار ہو جائے۔ یہ ایک ترتیب بنتی چلی جائے گی، انسان کا یہ سفر پھر جاری رہے گا اور اس انداز میں انسان بڑھتے بڑھتے علم و کمال کی منزلیں طے کرتا ہوا انسان ایک نامی گرامی معروف، ایک باعزت، باوزن، با اہمیت، با قیمت
انسان بن جائے گا۔ تو معصوم کا وہی فرمان کہ قیمت و کل امرئ ما یحسنہ، کہ انسان کی قیمت وہ ہے جو اس کے اندر علمی کمال موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھی اہل بیت کی ذات مقدس، اللہم صلی علی۔ تو بزرگان گرامی، انسان، اب اللہ نے انسان کو جو علم سے جوڑا تو پھر اسے زمانے میں بھٹک بھٹک کے ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے یہاں سے نصاب بھی دیا، کتاب بھی دی، معلم بھی دیا اور نظام تعلیم بھی عطا فرمایا۔ اپنے یہاں سے، وہاں سے عطا فرمایا۔ کتاب بھی یہاں سے نہیں، وہاں سے آئی، معلم وہاں سے آئے، اور نظام تعلیم بھی وہاں سے آئے۔ اور نظام کیا ہے؟ پہلی کلاس، فرسٹ ایئر، یتلو علیہم آیاتہ، سیکنڈ ایئر ویزکیہم۔ پہلا مرحلہ تلاوت، دوسرا مرحلہ طہارت، پاکیزگی، اور پھر اب یعنی نرسری پڑھنے کے بعد، پریپ پڑھنے کے بعد، کے جی وے جی کرنے کے بعد اب اس قابل ہوئے کہ اب یہ باقاعدہ لائن پہ آئے ہیں، اب آئے ہیں کلاس 1 میں، یعنی اب اس قابل ہوئے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر ان کو علم اور وہ علمی اصطلاحات اور ٹرمز اور وہ فارمولاز اس کو سکھائے جائیں اور اس کو سمجھائے جائیں۔ لہذا اب یہ قابلیت اختیار کر کے ایک طالب علم بنے ہیں، تو جو نصاب اللہ نے بھیجا، جو علم خدا نے بھیجا، جو معلم اللہ نے بھیجے، اس میں 2 مرحلے ہیں جو انسان کو طالب علم بنانے کے لیے ہیں۔ پہلا مرحلہ تلاوت قرآن، دوسرا مرحلہ پاکیزگی اور طہارت نفس۔ جب یہ ہو گیا تو اب یہ ظرف آمادہ ہے کہ اسے علم عطا کیے جائے۔ اب یہ آمادہ ہے کہ اسے علم عطا کیا جائے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اب اگلا مرحلہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب ظرف تیار ہے، بندہ طالب علم بن گیا ہے، اب اسے وہ علم اور نور و حکمت عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ یہ علم کوئی عام علم نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہے، ویسی کتاب نہیں جیسی فزکس ہے، ویسی کتاب نہیں جیسی میتھ ہے۔ اب بچے کے ذہن میں گیا کتاب، تو اس نے اپنے سکول کی کتابیں کھول کے دیکھی، کہا جیسی یہ کتاب ویسی وہ کتاب نہیں، ہم سمجھائیں گے کہ یہ کتابیں اور ہیں، وہ کتاب اور ہے، یہ کتاب ایک عام انسان کی لکھی ہے، اس میں ہزاروں غلطیاں ہیں، اور وہ کتاب لکھنے والے نے پہلے صفحے پہ لکھا لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی کجی واقع نہیں ہے۔ اس کے اندر جو پڑھ رہے ہو یہ سوچنا بھی مت کہ کل کو کوئی سائنسدان آئے گا اور پچھلے نظریے کو ٹھکرا کے نیا نظریہ دے دے گا۔ بھائی سائنس پڑھتے ہیں تو پہلے کیا سکھاتے ہیں کہ بیٹا
یہ پرانوں کا نظریہ ہے، کل کو ہو سکتا ہے تم سائنسدان بن جاؤ اور یہ پچھلے نظریات باطل کر کے، اور ہوتا چلا آیا۔ سائنس کے تطورات اسی طرح بدلتے چلے آئے، پہلے کے نظریات اور تھے، بعد والوں کے اور ہیں، اور وہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے، وہاں چونکہ انسان تھے وہ ساری تحقیقات کرنے والے، لہذا ایک سے بڑھ کر دوسرا آ گیا، اس نے پچھلے نظریات کو ٹھکرا کے باطل کر کے نیا نظریہ پیش کر دیا، تو سائنس میں نئی جدت آ گئی، نئی چیزیں ایجاد ہو گئی۔ لیکن جو کتاب وہاں سے آئی ہے اس کے لکھنے والے نے پہلے صفحے پہ یہ سند عطا کر دی کہ یہ سمجھ کے پڑھنا کہ اب اس سے بہتر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یہ سمجھ کے پڑھنا، اب اس سے آگے کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ جو ہے توجہ، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو ہے وہ اسی میں ہے، جو خشک تر ہے وہ سب اسی کے اندر ہے۔ اب یہ تمہیں سیکھنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سکھانے والے بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ہے، سکھانے والے بتائیں گے کیوں، کیونکہ یہ کتاب مبین ہے، اس میں ہر کچھ موجود ہے، اور وہ امام مبین ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وہاں کتاب میں سب کچھ ہے جہاں امام میں سب کچھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو وہ بتائیں گے کہ اس میں کہاں کہاں کیا کیا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ باقی کتابیں اور ہیں، وہ تو بس نظریات کا مجموعہ ہے، اس میں لکھا ہے، صحیح غلط تو بات کی بات، لیکن یہ تو کتاب ایسی ہے، اس کی اپنی ہیبت ایسی ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اس کی ہیبت یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ کتاب پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے خشیت خدا سے پہاڑ ریزہ ریزہ۔ یہ کتاب تحمل کرنا اس دنیا و ما فیہا کی کسی چیز کے بس کی بات نہیں، ہاں اس کے لیے ایک خاص مقام مرتب کیا گیا ہے جسے قلب مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے قلب محمد کہتے ہیں، وہ ہے جہاں پہ اس کو نازل کیا جاتا ہے، وہی اس کو تحمل کر سکتا ہے اور کوئی اسے تحمل نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، اس کتاب کو پھر جب نازل کیا تو پھر اس کا تعارف فرمایا خود اس بھیجنے والے نے، اس نے کہا اسے معمولی کتاب سمجھ کے، اسے الماریوں میں پھینک کے، میتھ کو اس بغل میں، فزکس کو اس بغل میں، کیمسٹری کو دونوں ہاتھوں میں تھام کے، گلی گلی اور محلہ محلہ، کبھی اس ٹیوٹر کے پاس کبھی اس ٹیوٹر کے پاس گھومنے والوں، اسے معمولی کتاب نہ سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فزکس، کیمسٹری تمہیں فقط یہ بتا سکتی ہے کہ تمہارا بدن بیمار ہو تو تم ڈاکٹر بن کے یہ دوا دے سکتے ہو، اسے شفا مل سکتی ہے، لیکن یہ تمہاری پوری کی پوری سائنس، یہ میڈیکل بیماری کی شفا کا بندوبست تو کر سکتی ہے، لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، مردے کو زندہ نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس قرآن کے بارے میں اس نے کہا جسے تم نے اتنا معمولی سمجھا، خدا کہتا ہے پتہ ہے کیا ہے؟
وَأَنَّ الْقُرْآنَ یہ کیا ہے؟ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اس کے ذریعے سے پہاڑ ہل سکتے ہیں، اپنی جگہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ، اس کے ذریعے سے زمین کے فاصلے یوں سمیٹے جا سکتے ہیں۔ اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ ارے یہ کتاب ایسی ہے جو پہاڑ کو ہٹا دے، جو بلاد کے سفر کو کھینچ کے سمیٹ دے، جو مردے کو زندہ کر کے لائق کلام بنا دے۔ اب کئی لوگوں نے قرآن اٹھایا اور حافظ جی کے پاس چلے گئے، حافظ جی یاد کراؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہدایت نہیں لینے کے لیے اس چکر میں کہ امریکہ کے لیے ٹکٹ نہ لینا پڑے۔ میں نے کچھ کہا ہے نہ جانے قبرستان میں کہہ گیا ہوں، جوان بیٹھے ہو امریکہ جانا ہے، ویزے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن پڑھو، قطعت بہ الارض، طی الارض کرو، وہاں پہنچ جاؤ۔ ہدایت کے لیے نہیں، چونکہ وہ ویزا نہیں لگتا، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ چکر چلانے کے لیے نہیں۔ عزیزان محترم، قرآن یہ سب کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کتاب مبین کو پڑھنے کے لیے زبان امام مبین کی ہو۔ اس کو پڑھنے کے لیے اس کی وہ فریکوینسی کہتے ہیں نا۔ اب دیکھیے ٹاور لگا ہے نا ٹیلی نار کا، تو ظاہر ہے آپ موبائل میں سم بھی، آپ موبائل کی سم ڈال کے ٹیلی نار کے ٹاور کے نیچے بیٹھ جائیں اور کہیں سگنل نہیں آ رہے، تو پوری زندگی بیٹھے رہیے، نہیں آئیں گے، کیونکہ سم اور ہے، ٹاور اور ہے۔ پہلے فریکوینسی ایک ہو، پھر دیکھیے سگنل کیسے آتے۔ ہر بندہ قرآن پڑھے اور مردہ زندہ ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ آپ علی کو لائیے، علی پڑھے، دیکھو اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا۔ تو عزیزان محترم، پہاڑ جگہ چھوڑتے ہیں، لیکن حافظ جی کے لیے نہیں، حافظ قرآن کے لیے نہیں، محافظ قرآن کے لیے، وارث قرآن چاہیے تو ہوتا ہے۔ اب تاریخ نے دیکھا، بات میری کہیں اور نکل جائے گی، تاریخ نے دیکھا کہ عام ظاہر ہے یہ چیزیں معرفت کے لیے بھی کوئی خاص مقام چاہیے ہوتا ہے، ہر بندے کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو مباہلہ کے لیے عیسائی اکٹھے ہوئے، ادھر سے 5 تن پاک نکلے، میں بات ساری چھوڑ گیا نتیجہ، اور وہاں بھی عیسائیوں کا اجتماع تھا، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ مدینے سے 5 نکلے، نہ جہاں سے نکلے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بھئی جہاں سے نکلے ان کے پاس سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ٹھیک ہے نبی جا رہے ہیں، بیٹی اور اپنے داماد کو لے کے جائیں جی۔ اچھا وہاں بھی ایک مجمع لگا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نبی کوئی 5 نفوس کو لے کے آ رہے ہیں، ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ان میں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، جس کے پاس کچھ تھا، جس کے پاس کوئی نظر تھی، اس نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، سارے اکٹھے ہو جاؤ،
جی کیا کہنا ہے؟ کہا کوئی مباہلہ نہیں کرنا. کہا اتنا زحمت کی، اتنا دور سے آئے، اتنا سب کچھ کر دیا، اب مباہلہ نہیں کرنا کیوں؟ کہا وہ جو آ رہے ہیں نا ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اگر وہ کہہ دیں پہاڑ کو جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا. پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا اگر وہ کہہ دیں. تو وہ چہرے چاہیے. اچھا وقطعت بہ الارض، تو آپ کو پتہ نہیں کہ سلمان کو مولا علی نے وہاں بھیجا تھا. مولا علی کے ہوتے ہوئے وہاں تھے مدائن میں. کہاں مدینہ، کہاں مدائن، کہاں مدینہ، کہاں مدائن. مدینہ حجاز میں، مدائن عراق میں، بغداد کے پاس. حضرت سلمان فارسی وہاں بطور گورنر. اب حضرت سلمان فارسی آخری وقت ہے، اپنے خادم کو وصیتیں کر رہے ہیں، وہ مال وہاں کر دینا، وہ چیزیں وہاں کر دینا، وہ سب کچھ وہاں کر دینا. اب مجھے پتا ہے میرا آخری وقت ہے، لہذا یہ امور سارے کر دینا. خادم کہتے ہیں مولا اب ہر چیز کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں، اپنے کفن دفن کے بارے میں کوئی وصیت نہیں. کیا کہنے جناب، کیا کہنے. جو بزرگ ہیں ان کا توجہ فرمانا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. بزرگان گرامی یہ اپنے کفن و دفن اس بارے میں، چونکہ ہر مرنے والا اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے کفن دفن کی وصیت کرے. حضور آپ سارے زمانے کی وصیتیں کر رہے ہیں لیکن اپنے کفن و دفن کی وصیتیں نہیں کر رہے. تو کہا اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، وہ کرنے والے کر لیں گے. تو ادھر جناب سلمان کی سانس نے پرواز کیا، ادھر لوگوں نے دیکھا علی پہلے مدینہ میں تھے جب سلمان کی سانس چل رہی تھی، علی مدینے میں سانس رک گئی، علی مدائن میں. علی مدائن یہ کیا ہے؟ یہ وہی قرآن، یہ وہی قرآن ہے. ایک دم سے وہاں وَكُلِّ مَبْهِ الْمَوْتَى، اور یہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور تاریخ بھری پڑی ہے. علی نے کوئی ایک مردہ زندہ کیا ہے؟ علی نے کوئی ایک مردہ زندہ کیا ہے؟ علی کی تو تاریخ بھری پڑی ہے مردے زندہ کرنے والی. کہ ایک شخص آیا مولا متقیان، بلکہ کسی اور حکومت کا ٹائم تھا، ان کے پاس آیا ایک جوان، اس نے کہا جناب میرے ابا جان فوت ہو گئے، ان کے پاس مال تھا، وصیت کر نہیں گئے، اب اس کا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تو ہم کیا کریں؟ ابا جی آپ کے، مال آپ کا، بہن بھائی آپ کے، وہ مر گئے، وصیت نہیں کر گئے، تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا جی ہمارے یہاں تو بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا اور پھر ہمارا حق ضائع ہو جائے گا، تو آپ نبی کے جانشین ہیں، کچھ کیجئے. ہر کام کے لیے انہوں نے الگ الگ مشورے رکھے ہوئے تھے. کبھی کسی کام میں علی کو نہیں بلایا، لیکن جب علم کی بات آتی تھی تو علی کیا کرتے تھے ہر کام میں. یعنی فتوحات کرنی ہے، مشورے اپنے، جنگ کرنی ہے، مشورے اپنے، اور دیگر امور کرنے، مشورے اپنے. لیکن جب علمی بات آئے گی تو علی کو بلایا جائے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی ابھی تک صدائیں سنی کہ جب وہ کوئی مسئلہ جو پھنسا ہوا تھا وہ علی حل کر کے چلے جاتے تو پیچھے سے کہتے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور علی علیہ السلام آئے اور آ کے کہا ہاں بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی وہ ہمارے بابا جان گزر گئے، وصیت نہیں کی، اب کیا کریں؟ تو کہا آؤ میرے ساتھ. جوان کا بازو پکڑا، جنت البقیع میں آئے، کہا کہاں ہے ابا کی قبر؟ کہا جی آئیے میں لے کے چلتا ہوں ایک تازی قبر. کہا جی یہ میرے ابا جان کی قبر ہے. علی ابن ابی طالب نے اوپر کھڑے ہو کے کہا قم باذن اللہ،
اٹھو وصیت کرو۔ تو بھائیو عزیزو، جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہاں سے نصاب بھی بھیجا، وہاں سے معلم بھی بھیجے، ایک نظام تعلیم بھی دیا، اور اس نظام تعلیم میں ہمیں جو سکھایا گیا وہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تلاوت۔ اگر تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، اور پھر علم کتاب، اور اس کتاب کے علم کے بعد حکمت و معرفت، اگر یہ سب کچھ ہے تو الہی نظام تعلیم کے مطابق الہی یونیورسٹی کے طالب علم ہو۔ اگر اس پہ نہیں ہو تو پھر یاد رکھنا یہ کوئی اور نظام تعلیم ہے، الہی نظام تعلیم نہیں ہے، الہی نظام تعلیم نہیں۔ تو جو بھی پڑھیے، میں نے کل بھی عرض کیا، جو بھی پڑھیے وہ غلط نہیں ہے، وہ فضیلت ہے، لیکن وہ اس دنیا کے لیے فضیلت ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس نظام تعلیم کو پڑھیں گے تو وہ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں فائدہ ہوگا۔ اگر دوسرے یونیورسٹی میں داخل ہوں گے تو اس دنیا میں سب آسائشیں ملیں گی، لیکن جب واپسی کا وقت آئے گا تو اس وقت پھر برزخ کے عالم میں من ربک کا جواب نہیں آئے گا۔ لہذا پہلے ضروری ہے اپنی واپسی کا بندوبست رکھا جائے، پہلے تلاوت قرآن، پھر تزکیہ نفس، پھر علم قرآن، پھر معرفت۔ خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے، وہ تعلیم کیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ شروع ہوگا تلاوت سے۔ اگر کسی بندے کا ابھی تک بھی پروگرام نہیں بنا قرآن کھول کے تلاوت کرنے کا، تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری گفتگو ہی فضول ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کل بھی عرض کیا، جہاں سے انسان کا ٹریک غلط ہوتا ہے وہیں سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ میں تمام جوانوں سے التماس کر رہا ہوں کہ مولا متقیان کے مطابق اور اہل بیت کی سیرت کے مطابق، بعثت نبی کے مطابق، چونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ محمد پڑھتے ہیں، تو ہمیں اسی نظام کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی محمد کو مانیں اور نظام کسی اور کا فالو کریں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اگر نبی کو، مصطفیٰ کو نبی ماننا ہے تو پھر نظام بھی وہی فالو کرنا پڑے گا جو مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں۔ تو آج سے ہی یقیناً میرے جوان قرآن کی تلاوت میں اپنا پورا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے اندر سے ان تمام صفات کو کہ جو اس نظام کے ساتھ انسجام نہیں رکھتی ہیں ان کو اپنے اندر سے ختم کریں گے۔ وہ تمام بری صفات کہ جو شیطان کی طرف سے وسوسہ اور القاء شدہ ہیں ان کو اپنے نفس سے خارج کر کے اپنے آپ کو آل محمد کی تعلیم کے قابل بنائیں گے۔ اور جب ہم نے اپنا ظرف پاک کر لیا تو پھر ہم طالب علم بن گئے، اور جو کل میں نے بات کی تھی آج وہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں، پھر ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تجھے علم عطا کر دے گا۔ تم تقوی، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے ان تمام گناہوں اور تمام تر بری صفات کو اپنے اندر سے نکال پھینکو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اپنے نفس کو پاکیزگی اور طہارت کے معیار پہ لے کے آؤ، گندگی سے اور برائی اور گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لو، یہ تقوی ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تمہارا کام ہے تقوی اختیار کرنا،
اللہ کہتا ہے میرا کام ہے علم عطا کرنا، تم اپنے نفس کو پاک کرو، پھر تمہارے اس قلب کو علم سے پر کرنے کا بندوبست میرا ہے۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے قلب میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا ان تنصر اللہ ینصرکم، کہا نا اللہ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلے تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ تمہارا کام ہے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا، تم اپنے اندر سے غلاظتوں کو دور کرو، پھر اللہ تمہارے دل کو نور سے بھر دے گا، علم سے بھر دے گا۔ آل محمد علم ہے، عالم ہیں، اور ہمارا قلب پاک ہوگا تو اہل بیت سے جڑ جائے گا۔ کیوں؟ حسین جیسے امام کی بات اور ذات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک جملہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے تھے نا، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے عمر سعد کو دیکھ کر ایک جملہ فرمایا، سنیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اے عمر ابن سعد، تم دیکھ رہے ہو اور میرا ماں جایا قتل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے وہ امام حسین کو جانتے تھے، امام حسین کے شجرے کو جانتے تھے، مہر نبوت کے اوپر ان کو چڑھے دیکھا تھا، رسول کے حالت سجدہ میں ان کو پشت پہ بیٹھے دیکھا تھا، الحسین منی و انا من الحسین کی صدائیں سنی تھی، لیکن پھر بھی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ امام حسین کے قتل کرنے والوں میں شمار ہوئے۔ کیوں؟ بہت سے لوگ نبی کے زمانے میں تھے، ان کی ہدایت نہیں ہوئی، بہت سے لوگ علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کی ہدایت نہ ہوئی، بہت سے لوگ امام حسن علیہ السلام اور باقی ائمہ کے زمانے میں تھے، معصومین کے پاس بھی بیٹھے، ان کی گفتگو بھی سنی، ان کا کلام بھی سنا، لیکن ہدایت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ظرف پاک نہیں تھا، ظرف پاک نہیں تھا۔ اہل بیت کا کلام وہاں کیسے اثر کرتا، جبکہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے تم ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلے تم اپنا ظرف پاک کرو گے، پھر اللہ نور ہدایت عطا فرمائے گا۔ جب قلب پاک ہی نہیں تو اہل بیت کا فرمان یا قرآن یا کلام کیا اثر کرے؟ انسان ٹی وی چینل پہ ہاتھ میں ریموٹ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، یا فیس بک پہ انسان یوں سکرولنگ کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیت یا فرمان آ جائے تو ایک دم سے ایسے اوپر کر دیتے ہیں یا ایک دم سے چینل چینج کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ریئیکشن کرتا ہے، ریئیکشن کرتا ہے فوراً۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دو مخالف کرنٹ آپس میں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ ریئیکشن ہوگا، یہ انسجام نہیں رکھتا۔ ادھر کا مزاج اور ہے، ادھر کا مزاج اور ہے، دل بھرا ہوا ہے شیطانی وسوسوں اور صفات سے، تو جیسے ہی آیت نظر آئے گی ریئیکشن ہوگا، دل کرے گا فوراً بدلوں۔ فرمان معصوم کی اگر بات آئی، مولانا کی اگر کوئی تقریر آ گئی، فوراً بدلا جائے گا، کیونکہ ریئیکشن ہے، وہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ ظرف کچھ اور ہے۔
وہ کچھ اور ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قلب کو ایسا بنایا جائے کہ جب قرآن کی آیت سامنے آئے تو انسان رک جائے، ٹھہر جائے، اس کا دل اس میں محو ہو، تب اس کا اثر انسان کے دل پہ ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو، اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ انسان خود کر سکتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جو انسان کی نفسیاتی بیماریاں ہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس میں آپ کو اپنی ول پاور کو یوز کرنا ہے، دوسرے اس میں زیادہ تعاون نہیں کر سکتے، انسان کو خود اس مخمصے سے نکلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے قلب کے اندر جو نجاستیں بھر چکی ہیں اس میں انسان کو اس دلدل سے خود نکلنا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ ہے تلاوت قرآن اور ذکر اہل بیت۔ لہٰذا یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ یہ ذکر اہل بیت، تلاوت قرآن ہمارے قلب کو پاک کرے، اور اس کے لیے ایک اٹیچمنٹ چاہیے، اور وہ حسین کے بھرے گھر کے مسائل ہیں۔ اٹیچمنٹ چاہیے۔ جیسے ہی ہم مجلس میں آتے ہیں ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ نجاستیں جو باہر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، جب فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں تو ایک دم ہمارا قلب ان تمام چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب ہم یہاں فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم باہر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو یہ بہترین مکان ہے یہاں بیٹھ کے اپنا تزکیہ کرنے کا۔ لہذا یہاں مسجدوں میں آیا کریں، چونکہ شیطان آپ کے گھر میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن جب آپ مسجد میں آ جائیں گے، عزاداری میں آ جائیں گے، جمعہ کے خطبہ میں آ جائیں گے، تو آپ کو موقع ملے گا اپنی اصلاح کا، اپنے تزکیے کا۔ یہی وہ پناہ گاہ ہے، یہی وہ قلعہ ہے جس میں آپ آئیں گے تو آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ آپ اپنا نفس پاک کر لیں، آپ تقوی اختیار کر لیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ پر اثر ہے امام حسین کے بچوں کا خون۔ وہ خون بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ بس عزیزان محترم، بہت زیادہ میں نے آپ کو زحمت دے دی، بہت اثر رکھتا ہے حسین کے بچوں کا خون۔ اور حسین نے کربلا میں جو قربانیاں پیش کی ہیں، جتنی قربانی امام حسن کی ہوئی اتنی ہی امام حسین کی ہوئی۔ دونوں بھائیوں کا بھرپور حصہ تھا کربلا میں۔ بیٹے امام حسن کے بھی شہید ہوئے، امام حسین کے بھی شہید ہوئے، بیٹیاں امام حسین علیہ السلام کی بھی بے ردا ہوئیں اور امام حسن علیہ السلام کی بھی بے ردا ہوئیں۔ زوجات امام حسین علیہ السلام کی بھی قید ہوئیں اور زوجائیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی بھی قید ہوئیں۔ جس طرح امام حسین کا گھر اجڑا، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کا بھی گھر اجڑا۔ لیکن خدا کی قسم ان تمام قربانیوں میں ایک انوکھی قربانی ہے جسے قاسم کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ بھائی، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو، بہت جلدی تیاری کرنا تاکہ میں چند لمحے آپ کی خدمت میں مولا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آج یہ پرسہ پیش کیا جائے گا۔ آج یہ پرسہ تھوڑا مختلف بھی ہے اس اعتبار سے کہ دیگر جن کا پرسہ آپ نے پیش کیا یا کریں گے وہ سب یتیم نہیں تھے۔ جناب قاسم میں ایک عنصر غربت سب شہداء سے الگ ہے، اور وہ ہے یتیمی کا عنصر۔
کہ حسن کا یہ لاڈلا بیٹا یتیم بھی ہے، اور ایک اور عنصر بھی موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کی وہ ماں بھی ہے جس نے اتنا عرصہ بیوگی میں گزارا ہے۔ جتنا عرصہ قاسم کو پالا ہے وہ حسن علیہ السلام کی بیوہ بن کے جناب قاسم کو پالتی رہی ہیں۔ یہ بڑی عجیب اور انوکھی قربانی ہے کربلا کی، اس لیے اس کی رقت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں بات وہیں سے شروع کروں گا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زہر سے تڑپ رہے ہیں۔ بڑا گہرا ربط ہے اس بات کا کربلا کے اس واقعہ کے ساتھ، اور عموماً مصائب پڑھنے والے یہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ واقعہ بڑا انوکھا اور عجیب ہے کہ امام تڑپ رہے ہیں، زہر سے کلیجہ پھٹ گیا ہے اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ جناب فروا اپنے ہاتھوں پہ اور تشت میں وہ ٹکڑے لے رہی ہیں کہ اتنے میں پیغام سیدانیوں کے گھر میں پہنچا۔ ادھر زینب کے رونے کی صدا آئی، ادھر مولا حسن کی زبان سے نکلا کہ اے فروا میرے جگر کے ٹکڑے چھپاؤ، دیکھو میری زینب آ رہی ہے، میری بہن میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کے مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ اے ام فروا جلدی کرو۔ بیویاں روتی ہوئی پہنچی، مولا امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے آئے اور تڑپ رہے ہیں بلا تشبیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہاں بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام آئے نا، کوئی اتنا پیار تھا دونوں بھائیوں کا آپس میں کہ حسین کو قریب کیا۔ جیسے حسین آئے نا اوپر گرے، حسین سے یوں اشارہ کر کے کہا میرے سینے سے لگو، سینے سے لگو۔ اب حسین تڑپتے ہوئے امام کے سینے کے ساتھ جا کے چہرے پہ بوسہ دیا، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ حسین تو بھائی کی اس غربت پہ رو رہے تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کا گریہ زیادہ بلند ہو گیا۔ جب گریہ بلند ہوا نا امام حسن کا، امام حسین نے پوچھا مولا میں تو رو رہا ہوں، میرا بھائی میرا امام مجھ سے بچھڑ رہا ہے، اے مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رو کے حسن نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین ہماری غربت اپنی جگہ لیکن تیری غربت پہ دارین قربان۔ اے حسین جس طرح تیرا دن آئے گا نا، ایسا کائنات میں نہ کسی پہ غربت کا دن آیا نہ کبھی کسی کا آئے گا۔ بہت روئے سینے سے لگا کے میرے مولا حسین علیہ السلام کو۔ پھر اچانک فرمایا ام فروا جی میرا قاسم کہاں ہے؟ میرے قاسم کو لاؤ۔ چند سال کا سن ہے جناب قاسم کا، اور لایا، کہا میرے سینے پہ سلاؤ، سینے پہ سلایا۔ میرے مولا کا آخری وقت ہے، اپنے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا، لیکن سب لوگ سمجھ رہے تھے یہ تعویذ ہے، لیکن پتہ تب چلا جب کربلا پہنچے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور جو جملہ امام حسن علیہ السلام کا پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے، تعویذ نکالا، جناب فرما کو دیا، کہا یہ میرے بیٹے کے بازو سے باندھ دینا، اور یاد رکھنا جب بھی کوئی مشکل کا وقت آئے نا یہ تعویذ کھول لینا، یہ تعویذ کھول لینا۔ عزیزان محترم، یہاں میرے استاد محترم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، واقعاً بہت ہی عظیم جملہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی نظر کر دوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، امام حسن یہ فرما کے گئے تھے کہ جب میرے بیٹے پہ کوئی کڑا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ وہ فرماتے تھے کہ حسن کے یتیم جناب قاسم پر کیسے کوئی کڑا وقت آ سکتا ہے جس کے پالنے والے کا نام حسین ہو، جس کے استاد کا نام عباس ہو، جس کو گودی کھلانے والی زینب و کلثوم ہو۔ وہ فرماتے تھے کہ اس گھرانے میں
جتنا ناز و اندام سے جناب قاسم کو پالا گیا اتنا کسی کو نہیں پالا گیا. وہ کہتے تھے اسی لیے یہ شہزادہ اتنا نفیس تھا, اتنا نازک تھا, چونکہ کبھی امام حسین اٹھائے پھرتے تھے قاسم کو. جب امام حسین اتارتے تو زمین پہ نہیں رکھتے تھے, آگے عباس کے بازو آ جاتے تھے. مولا قاسم زمین پہ نہیں, قاسم مجھے دیجئے. اپنے کندھوں پہ بٹھا کے چل رہے ہوتے. ادھر جب جناب قاسم کو عباس کندھوں سے اتارنا چاہتے تو اکبر اپنے کندھے آگے کر دیتے, لائیے میرے بھائی کو میرے کندھوں پہ بٹھائیے. ادھر جناب اکبر اتارنا چاہتے تو جناب زینب طرف کے آ جاتی, اے اکبر یہ میرے بھیا کی نشانی ہے, یہ مجھے دے دو. کبھی جناب ام کلثوم کی آغوش میں, کبھی جناب زینب کی آغوش میں, کبھی ام فروا کی آغوش میں, کبھی حسین کی آغوش میں, کبھی عباس کے کندھے پر, کبھی جناب اکبر. کس طرح کوئی مشکل وقت آتا جناب قاسم پر, خدا کی قسم جب کربلا پہنچے تو وقت آ گیا. اور ایک اور نفسیاتی بات ہے جو روایات میں سے میں نے اخذ کی قبلہ, وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے جوان سمجھیں. یہ قاسم کوئی عجیب شاگرد ہے حضرت عباس کا. یوں سمجھیے کہ امام حسن مجتبیٰ کا پورا جلال جناب قاسم میں آیا ہوا ہے, پورا جلال. ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے, لیکن خدا کی قسم جنگ بہت بڑے بڑے جنگجوؤں سے بھی زیادہ کی ہے. اگر جناب قاسم کا حملہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ کربلا میں کتنا بڑا حملہ ہے حضرت قاسم علیہ السلام کا. وہ بڑا عجیب واقعہ ہے جناب قاسم کا کہ جب شب عاشور سب خیموں کا جائزہ لے رہے تھے اور آخر میں صحابہ کو اکٹھا کیا, چراغ بجھائے چلے جو کوئی نہیں گیا, تو پھر سب کے شہادت کے اوقات اور ان کے مراتب امام حسین بتا رہے تھے. یہ فلاں کا مکان, یہ فلاں کا مکان, یہ فلاں کا مکان. تو اپنے چچا کا بازو پکڑ کے کہا, چچا یہ ان شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے. بیٹے کا اشتیاق دیکھا اور پھر بجائے اس کے کہ قاسم سے کہتے کہ تمہارا بھی مکان ہے, الٹا سوال کر دیا, اے بیٹا قاسم ابھی تو نوخیز جوان ہے, تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ شہادت کوئی معمولی چیز ہے, ابھی تم بچے ہو, یہ موت کو سمجھتے کیا ہو؟ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ عجیب جملہ کہا. میں نے کہا یہ قاسم ہی کہہ سکتا ہے, یہ آل محمد کے گھرانے والے ہی کہہ سکتے ہیں. جملہ عجیب فرمایا. ہمارے بزرگوار کہا کرتے تھے کہ موت کو قرآن میں تلخی سے تعبیر کیا کہ جو بزرگان کسی کی خواب میں آئے, کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا تمہاری حالت تو بہت اچھی ہے, کوئی مشکل بھی ہے, کہا بہت کچھ اچھا ہے, لیکن جو آخری وقت کی ہچکی ہے نا اس کا درد ابھی تک ہوتا ہے. موت انتہائی سخت مرحلہ ہے. علماء نے آپ کو روایات سنائی کہ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے جس طرح ململ کا کپڑا کسی جھاڑی پہ پھینک کے اسے کھینچ لیا جائے, جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے اس طرح روح تار تار ہو جاتی ہے. نہ جانے کیسی کیسی تعبیرات ہیں اس موت کے بارے میں, لیکن سننا جو حسن کے یتیم کی تعبیر ہے. جب حسین نے کہا اے قاسم تم موت کو سمجھتے کیا ہو, تو کہا چچا اگر آپ کی نصرت میں آ جائے تو احلا من العسل, یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کیا تڑپ ہے, کیا جلال ہے. لیکن ایک اور واقعہ یہیں پیش آیا. اے بیٹا تمہارا بھی شہیدوں میں نام ہے. پھر حسین رکے نہیں, آگے بڑھ کے کہا اے بیٹا تیرا بھی نام شہدائے کربلا میں ہے, میرے اصغر کا نام بھی شہدائے کربلا ہے. آپ نے سن لیا, آپ روئے, یقیناً پرانے عزادار ہو, سمجھے ہو. میں جوانوں کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. جیسے ہی حسین نے کہا نا اصغر کا نام بھی شہدائے کربلا میں ہے, تڑپ گئے جناب قاسم. جلال سے ایک مرتبہ انگڑائی لی اور کہا چچا جان آپ کیا فرما رہے ہیں, میرا اصغر بھی شہید ہے؟ کہا ہاں بیٹا. کہا چچا ہم تو میدان میں جائیں گے, علی اصغر تو اماں کی آغوش میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ظالم بدکار ہماری پھوپھیوں کے
بتایا کہیں قاسم مرنے سے پہلے مر نہ جائے. کہا نہیں بیٹا، اصغر کو ہم اپنی آغوش میں لے کے جائیں گے. اصغر شہید ہو گئے. عزیزان محترم، اور یہی بات میں نے بیان کی اس لیے تاکہ میں یہ کیفیت بیان کر سکوں کہ جب شہدائے کربلا کا سلسلہ شروع ہوا اور معرکہ کربلا شروع ہوا، قاسم سمجھتے ہیں کہ میں امام حسین کے لیے بہت اہم ہوں، اس لیے چونکہ میں ان کے مرے ہوئے بھائی کی نشانی ہوں. اکبر کو دیکھ کے یہ نانا کی زیارت کا شوق پورا کرتے ہیں اور مجھے دیکھ کے یہ بھائی کی زیارت کا شوق پورا کرتے ہیں. لہذا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے موت کی اجازت دے دے، لیکن تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جب بھی شہداء کا سلسلہ شروع ہوا نا، قاسم کہیں ادھر نہیں ہٹے، سامنے سامنے رہتے تاکہ چچا جان کی نگاہ مجھ پر بھی رہے. یہ بڑا نفسیاتی جملہ ہے، اگر میں سمجھا پاؤں تو بہت بڑا نفسیاتی جملہ ہے. یہ نہیں فرمایا مجھے اجازت دیں، لیکن سامنے سامنے رہے کہ چچا کی نگاہوں میں رہو. ابھی حبیب جا رہے ہیں نا، میری بھی باری آنی چاہیے. ابھی حر جا رہے ہیں نا، میں بھی ہوں. ابھی سعید گئے نا، میں بھی ہوں. ابھی مسلم ابن اوسجا گئے نا، میں بھی ہوں. جب تمام اصحاب چلے گئے تو سب سے پہلے جناب قاسم کا ارادہ آگے آگے تاکہ میں جاؤں، لیکن حسین کی نگاہ علی اکبر پہ جا کے پڑ گئے. میرا علی اکبر طرف گیا، یتیم قاسم، میری باری نہیں آئی. جناب علی اکبر گئے تو کسی اور کو بھیج دیا. جب یہ دیکھا نا کہ میرے اوپر نگاہ امام نہیں پڑ رہی تو خیمے میں جا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے حسن کے یتیم نے رونا شروع کر دیا. یہ رونا بوڑھی ماں سے نہ دیکھا گیا، تڑپ کے آئی. قاسم، تجھے تو میں نے اکبر کا صدقہ کیا تھا، میں تجھے زندہ دیکھ رہی ہوں. تڑپ گیا کلیجہ جناب قاسم کا. اے اماں، وہاں جاتا ہوں چچا مجھ پہ نگاہ نہیں کرتے، یہاں آتا ہوں آپ مجھے موت کی تلقین کرتے ہیں. اے اماں، یتیم کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اے اماں، یتیم کا کلیجہ پھٹ جائے گا. جب یہ حالت دیکھی نا قاسم کی تو جناب فروا کو وہ وقت یاد آیا کہ جب جناب امام حسن مجتبیٰ تڑپ رہے تھے، ایک تعویذ دیا تھا جب قاسم پہ مشکل وقت آ جائے یہ کھول لینا. جیسے ہی یہ بات یاد آئی گویا کہ جناب فروا کی مشکل کشائی ہو گئی. چہرے پہ جو مشکل کے اور مصیبت کے آثار تھے وہ شادمانی میں بدلے. اے قاسم ادھر آنا، قریب لائے، کھولو ذرا تعویذ جو بابا نے باندھا تھا. خدا کی قسم وہ تعویذ کھولا، جیسے جیسے تعویذ کی سطروں پہ نگاہ پڑی چہرہ چمک اٹھا. ارے قاسم، تیرے بابا نے ہماری مشکل کشائی کر دی. یہ تعویذ نہیں ہے، یہ اپنے بھیا کے نام خط ہے. آؤ ذرا تمہارے چچا کی بارگاہ میں چلیں. بزرگان پڑھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں خط، دوسرے ہاتھ میں قاسم، ایسے لے کے چلی بی بی جیسے حاجی قربانی کو لے کے چلتے ہیں. مولا حسین کی بارگاہ میں امام تھے، جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے. خدا کی قسم میرے مولا کا بدن لرزنے لگا، مشکل سے اٹھے. اے ام فروا کیوں تشریف لائی ہے؟ کہا یہ تو ذرا دیکھیے، یہ آپ کے بھیا کی نشانی ہے، یہ ان کی تحریر ہے. میں کہتا ہوں خدا کرے غربت میں کسی کو ایسے بھائی ملنے نہ آئے جیسے حسین کو بھیا ملنے آئے. بھائی یاد آیا، تحریر کو لیا، پہلے آنکھوں سے لگایا، چوم کے کلیجے سے لگایا، لیکن تاریخوں نے لکھا جیسے ہی سامنے کیا لکھا تھا میرے حسین جب دین بچانے لگنا تو میری قربانی بھی ساتھ رکھنا، میرا حصہ بھی
کے عالم میں ہیں. آپ نے بہت گریا کیا عزیزان محترم. ایک مرحلہ گریا اور بلند کرنا میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی تابوت حضرت امام یتیم امام حسن برآمد ہونے والا ہے. پرسہ دینا امام حسن مجتبیٰ کو ان کے یتیم بیٹے کا. لیکن ایک مرحلہ گریا اور بلند کرنا میرے ساتھ. عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام غش آفاقہ ہوا, جناب قاسم کو تیار کرنے لگے. اب آپ خود اندازہ کیجئے جتنا قیمتی تھا قاسم. امام حسین خود آگے بڑھے جناب قاسم کو جنگی لباس پہنانے کے لیے. عباس جی مولا زرہیں لے کے آؤ. زرہ لے کے آئے, سر کا خول لے کے آئے, جنگی لباس لے کے آئے. لیکن غربت سنو گے, جو بھی زرہ پہناتے ہیں وہ قاسم کے وجود سے بڑی ہے. جو بھی جنگی لباس پہناتے ہیں وہ قاسم کے بدن سے بڑا ہے. قاسم ابھی نوخیز جوان ہے. جب خدا کی قسم تاریخوں میں ہے کہ 40 زرہیں امام حسین نے پہنانے کی کوشش کی. جب کوئی زرہ بھی قاسم کے بدن پہ نہ آئی نا, اس وقت حسین دھانے مار کے روئے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اسی کرتے میں جناب قاسم کو تیار کیا, اسی کرتے میں تیار کیا. اور ایک اور جملہ جو تاریخ نے لکھا, کرتا بھی جناب قاسم کا سامنے سے چاک کر دیا. چاک کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کربلا میں عرب میں یہ رسم تھی کہ یتیموں کے سینے چاک ہوتے تھے, اس لیے چاک کر دیا کہ شاید کوئی ظالم یتیم سمجھ کے رحم کر دے. یتیم سمجھ کے رحم کر دے. اور کوئی خول سر پہ پورا نہیں آیا. کیا کیا, امامہ باندھا, اور امامہ باندھ کے امامے کے ایک جو نیچے آتا ہے اس کے 2 حصے کر کے حضرت امام حسین نے قاسم کا نقاب بنا دیا. نقاب بنا دیا کس لیے؟ تاکہ کوئی ظالم اس کو بچہ سمجھ کے اس پہ حملہ نہ کرے, اس کو بچہ نہ سمجھے. اور جب گھوڑے پہ سوار کرنے کی باری آئی تو خود امام حسین نے گود میں اٹھا کے سوار کیا. اور جب سوار کر لیا, بس میں ختم کرنے لگا, سمجھا لی بات, میں جا رہا ہوں. عزیزان محترم, جس کو رونا ہے وہ اپنی آواز کو کربلا تک پہنچائے گا. خود سوار کروایا. حالت یہ ہے کہ جناب قاسم گھوڑے پہ سوار تو ہو گئے, لیکن قد اتنا چھوٹا ہے کہ پاؤں رکابوں میں نہیں پورے آ رہے. جب یہ عالم دیکھا تو جناب عباس کی چیخ بلند ہوئی اور گھوڑے کی اس سے آغوش اس رکاب کو پکڑ کے رو کے کہا, ہائے ام البنین کا لال. جناب ام البنین کے لال نے تلوار نکالی اور وہ رکاب کو کاٹ کے چھوٹا کیا تاکہ قاسم کے پاؤں اس کے اندر آ جائیں. عزیزان محترم, یہ ہے جناب قاسم کی تیاری کا مرحلہ. لیکن خدا کی قسم, بزرگ علماء پڑھتے ہیں تاریخوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ یزید کی فوج کے تاریخ لکھنے والے نے یہ جملہ لکھا اور کہا کہ جیسے ہی حسن کا یتیم خیمہ حسین سے نکلا, ایسے لگا جیسے کوئی چاند آسمان پہ طلوع ہوا. یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایسے نکلا جیسے چاند طلوع ہوتا ہے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ وہ اس روایت کو پڑھتے تھے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ کہتے تھے کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند تھا, اللہ جانے بیوہ ماں کے لیے وہ کیا ہوا ہوگا, اللہ جانے اس کا مقام کیا ہوگا. عزیزان, ختم ہوگی پڑھائی. جناب قاسم نے حملہ کیا. تاریخوں نے لکھا قاسم نے بہت بڑا حملہ کیا, بہت سے لوگوں کو فنار کیا. لیکن ایک دم سے عمر ابن سعد کی آواز آئی, یہ حسن کا جوان ہے, اس پہ ایک بارگی حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ ہوا. ایک ظالم نے جناب قاسم کے سر عقدہ
یہ ہٹائیے اس کو ہٹائیے.